Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Ήλιος και συμβουλές σχετικά με την αναζήτηση διαμερίσματος στα Ούρντου. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. سولیڈارٹی ناؤ اب اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور pod.gr پوڈ کاسٹوں کی ایک سیریز کے ذریعے آپ کی مدد کے لیے ان افواج میں شامل ہوں. اردو میں سنیں ہیلیوس پروگرام سے متعلق معلومات اور آپ کی مدد کرنے کے لیے نکات جب آپ اپارٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہوں. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. نئے کورونا وائرس کی ترسیل کو کم کرنے کی لڑائی میں ہم سب ایک ٹیم ہیں. ہم باخبر رہتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، ہم محفوظ رہتے ہیں اور اپنے آس پاس والوں کی حفاظت کرتے ہیں. جب آپ اپارٹمنٹ تلاش کر رہے ہوں تو یہ پوڈ کاسٹ آپ کے انضمام کی تائید کرنے اور مشورے کے لیے ہیلیوس پروجیکٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. ہیلیوس پروجیکٹ. اس پیغام سے آپ کو ہیلیوس پروجیکٹ کے ذریعے فراہم کردہ معلومات خدمات کا پہلا جائزہ ملے گا اور آپ ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کو مزید وضاحت یا معلومات کی ضرورت ہو تو آپ ہمیشہ ہیلیوس ٹیموں تک پہنچ سکتے ہیں. اس پیغام کے بعد اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو کافی معلومات موصول ہو چکی ہیں اور آپ اس منصوبے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہیلیوس ٹیموں سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو اندراج کریں گے. پہلے اس منصوبے کے کچھ الفاظ. ایک بار جب آپ یونان میں مہاجر کی حیثیت سے پہچانے گئے ہیں، اب آپ کے یہاں بسنے کے بارے میں سوچنے کا وقت آ گیا ہے. ہیلیوس آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. ہیلیوس ٹیمیں یونان میں مکان کرائے پر لینے، یونانی زبان سیکھنے کے لیے آپ کی مدد کر رہی ہیں تاکہ آپ بات چیت کر سکیں اور مستقل ملازمت تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں. یہ عمل مختلف مراحل سے ہوتا ہے. پہلے آپ کو پروجیکٹ میں اندراج کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کاغذ پر دستخط کریں جس کے ذریعے آپ منصوبے کی شرائط کو قبول کرتے ہیں اور آپ اس میں حصہ لینے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اگر آپ اس دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد اپنا ذہن تبدیل کر لیتے ہیں، آپ ہیلیوس خدمات کا استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو منتخب کرنا ہوگا اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہیلیوس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ایک بار آپ منصوبے میں اندراج کر لیں، ہیلیوس ٹیمیں آپ کو یونان میں کہیں بھی اپارٹمنٹ تلاش کرنے اور لیز پر دینے میں آپ کی مدد کرے گی. خاص طور پر وہ آپ کے ساتھ اپارٹمنٹ کی تلاش کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کو ایسے لیز پر دینے کی کیا ضرورت ہوگی. مثال کے طور پر خصوص دستاویزات کے بارے میں تمام ضروری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہیلیوس آپ کے اپارٹمنٹ کرائے پر نہیں لے گا. ہیلیوس ٹیمیں آپ کے ساتھ دستیاب مکانات کی فہرست کے ذریعے آپ کے ساتھ انفرادی طور پر تعاون کرے گی.
घरों के मालिकान या रियल एस्टेट एजेंटों के साथ आपके मकानात को देखने के लिए मुलाकातें बुक करने के लिए आपके राब्ते में आसानी पैदा करेगी। हेलियोस टीमें आपके घर के लीज मुआहदे के बारे में किसी ताबीर की भी मदद करेगी। एक बार जब आप मकान लीज पर लेते हैं, हेलियोस आपको और आपके सामान को अपने नए लीज पर अपार्टमेंट में मुंतकिल करने का भी इंतज़ाम करेगा। जैसे ही आप हेलियोस टीमों को अपने नाम पर लीज दस्तखत शुदा मुआहदे पर दस्तखत करते हैं, आप माहाना की बुनियाद पर किराए पर देने वाली सब्सिडी वसूल करने के अहल होंगे। रेंटल सब्सिडी का हिसाब आपके घर वालों के साइज़ की बुनियाद पर किया जाता है। हेलियोस टीमें आपको तफसील से आगाह करेंगी कि आपके केस में क्या लागू होता है। क्या आप किराए के इब्तदाई खराजात के बारे में परेशान हैं? आपकी पहली अदायगी के साथ आपको एक तरफ से अदा शुदा रकम भी मिलेगी जो आपको आपके किराए की ज़मानत और पहले तयशुदा अखराजात जैसे फर्नीचर को पूरा करने में मुआवन होगी। हेलियोस प्रोजेक्ट में इंदराज के बाद आप हेलियोस इंटरगेशन लर्निंग सेंटर्स में इंज़माम कोर्स में भी शिरकत करेंगे। आप यूनानी ज़बान की बुनियादी बातें सीखेंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अमली महारत भी हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये सीखेंगे कि बैंक अकाउंट कैसे खोलना है या अपनी ज़रूरियात के लिए किस अवामी खिदमात का हवाला देना है। क्लासेस पीर से जुम्मा तक होती हैं और आपकी हाज़िरी में आसानी के लिए इनको 3 शिफ्टों सुबह, दोपहर और सपहर में मुनज़्ज़म किया जाता है। इंज़माम सीखने के मराकज़ एथेंस, थेसलोनिकी, यूआनिना, क्रेट, लारिसा, कार्डिसा, त्रेकला और लियावादा में हैं। हेलियोस टीमें आपको मुलाजमत के मशवरे के सेशन भी पेश करेंगी ताकि आपकी मुलाजमत की तलाश में आपकी मदद की जा सके। हेलियोस आपको नौकरी नहीं देगी, दर हकीकत आपको मुलाजमत की तलाश में और हेलियोस जॉब काउंसलर के साथ 5 निजी सेशनों के दौरान आपकी मदद की जाएगी। आप अपनी CV तैयार करने और यूनानी लेबर मार्केट से अपने आप को वाकिफ करने का तरीका सीखेंगे। आखिर में हेलियोस टीमें आपके इंज़माम की पेशरफ्त से मुतल्लिक किसी भी ज़रूरत की मदद के साथ प्रोजेक्ट की पूरी मुद्दत में आपके साथ पैरवी करेगी। हेलियोस टीमें आपके साथ अवामी दफातर नहीं जाएंगी। इसके बजाय हेलियोस इंज़माम मॉनिटरिंग टीम आपकी ज़रूरियात का बाकायदगी से अंदाज़ा करके आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात की निशानदही करके और आपको यूनानी मुआशरे में मुकम्मल तौर पर शामिल होने की यकीन दहानी के लिए मुफीद मालूमात फराहम करके आपकी मदद करेगी अवामी खिदमात के ज़रिए। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप इस मंसूबे में इंदराज करवाना चाहते हैं या दस्तयाब अपार्टमेंट की तस्वीर देखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी, यूनानी,
فرانسی، عربی، سورانی، کرمانجی، فارسی، پشتو، اردو، پنجابی اور ہندی میں دستیاب۔ واٹس ایپ ہیلپ لائن فون نمبر سمیت مزید معلومات کے لیے heliSPT.com دیکھیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس iomheliosinfo@iom.int تمام لینگویج کے لیے۔ ہیلیوس ہیلپ لائن انگلش، فرینچ، گریک کے لیے 690-9868-980، عربی، سورانی، کرمانجی کے لیے 690-6656-134، اردو، ہندی، پنجابی کے لیے 690-6956-107، فارسی، پشتو کے لیے 690-6656-125۔ نیچے کچھ نکات پر اہم معلومات جب آپ کرائے پر گھر ڈھونڈ رہے ہوں تو۔ جب آپ اپارٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ کی مدد کرنے کے لیے ذیل میں کچھ نکات یہ ہیں۔ 1. مقامی یونانی اور غیر ملکی جو کئی سالوں سے اس علاقے کے رہائشی ہیں، گھر کا پتہ لگانے کے بارے میں مشورہ دینے میں مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس علاقے سے واقف ہیں اور یونانی بول سکتے ہیں۔ نمبر 2. آپ جس شہر میں مقیم ہیں اگر وہاں منظم کمیونٹی ہے، جیسے ایتھنز میں افغان کمیونٹی، آپ سستی رہائش تلاش کرنے کے بارے میں ان سے مشورہ طلب کر سکتے ہیں۔ نمبر 3. دوستوں اور کنبہ والوں سے اپنے مکان مالک سے مشورہ کرنے کو کہیں، کیونکہ وہ اپنے تعلقات کے ذریعے خالی گھروں کا پتہ لگانے میں مدد کر سکیں گے۔ نمبر 4. یونانی زبان میں عمارتوں کے کرائے پر لینا، سڑکوں پر یا اخبارات میں پوسٹرز والے اشتہارات تلاش کریں۔ باہر محلوں اور پوسٹ کیا ہوا ایک واضح نشان ہے۔ نمبر 5. ذاتی طور پر ایک جائیداد کی خرید و فروخت کا دفتر تلاش کریں اور ان کا دورہ کریں۔ ان سے فون یا آن لائن رابطہ کرنے سے بہتر انتخاب ہے۔ نمبر 6. کسی غیر سرکاری تنظیم سے رابطہ کریں جو رہائش تلاش کرنے کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 7. اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کسی اپارٹمنٹ کی تلاش کرتے ہیں تو اپارٹمنٹ کی تصویر شامل نہ ہونے پر حوصلہ شکنی نہ کریں۔ اگر تفصیل آپ کی ضروریات سے منسلک ہے تو اپارٹمنٹ میں جانے کے لیے مالک سے بات چیت کریں۔ نمبر 8. رہائش دیکھتے وقت سمجھوتے پر غور کریں، خاص طور پر اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے۔ لچکدار بنیں۔ نمبر 9. ایک چھوٹے سے شہر میں جانے پر غور کریں جہاں کرایہ کم ہے۔ شہری علاقوں کے مضافاتی علاقوں میں زیادہ سستی رہائش گاہیں مل سکتی ہیں جو عوامی نقل و حمل کے ذریعے قابل رسائی ہیں۔ نمبر 10. اسکولوں، ڈاکٹروں، سپر مارکیٹوں وغیرہ کی قربت پر غور کریں۔ اسکولوں میں بھیڑ بھری ہو سکتی ہے اور وہ نئے اندراج کو قبول نہیں کرتے ہیں، لہٰذا براہ کرم آگے بڑھنے سے پہلے اسکول سے جانچ پڑتال کر لیں۔ نمبر 11. پوچھیں اگر اپارٹمنٹ میں سامان پیش کیا گیا ہے یا نہیں، بشرط اپارٹمنٹ بغیر
सामान किराए पर दिए जाते हैं। नंबर 12, रियल एस्टेट एजेंटों को किराए की फीस के तनासब फीस की ज़रूरत होती है। आपको किसी मकान को दिखाने के लिए किसी एजेंसी या किसी फ़र्द को फ़ीस अदा करना चाहिए। फ़ीस सिर्फ़ एक ही सूरत में अदा की जाएगी, जब मकान मालिक और आपके माबैन मुआहदा हो जाए। अगर आप कोई फ़ीस अदा करते हैं तो आपने जो रकम अदा की है इसकी रसीद की दरख्वास्त करें। मकान मिलने के बाद। नंबर 1, इस बात का यकीन कर लें कि मकान मालिक या इन लोगों को जो कभी रिहाइश की तलाश में आपकी मदद करते हैं कभी भी रकम की अदायगी ना करें जब तक कि रसीद और वजाहत तहरीरी और दस्तावेज़ी ना हो। नंबर 2, ये मशवरा दिया जाता है कि अकेले अफराद रिहाइश बांट लें। इस मामले में ज़िम्मेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की निशानदही करनी चाहिए जो एक मकान में रह सकते हैं और लीज़ पर मौजूद तमाम मुकीनों के नाम शामिल करें। लीज़ मुआहदा। नंबर 3, यूनानी कानून साजी के मुताबिक लीज़ पर होने वाले मुआहदे की कम अज़ कम मुद्दत 3 साल है। यहाँ तक कि अगर तहरीरी मुआहदे में कहा गया है कि ये 3 साल से कम है, लीज़ के मुआहदे को ख़त्म करते वक्त हमेशा मुहतात रहें और ये यकीनी बनाएं कि ये तहरीरी शक्ल में है। जब आप मुआहदे की असल मुद्दत के बारे में यकीन नहीं रखते तो कानूनी माहिर फ़र्द या किसी गैर सरकारी तंजीम से पूछें। नंबर 4, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप लीज़ मुआहदे की इन सारी शिकों को समझ चुके हैं जिस पर आप दस्तखत कर रहे हैं, बशमूल घर से बाहर जाने से कबल नुकसान की कीमत और नोटिस की मुद्दत के लिए कौन ज़िम्मेदार है। अगर आप यूनानी नहीं बोलते हैं तो कानूनी खिदमात के साथ किसी गैर सरकारी तंजीम के पास लीज़ लाएं ताकि चेक करें कि ये लीज़ शकें आपके हक में हैं या नहीं। नंबर 5, आपके लीज़ पर दस्तखत करने के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात आपका अफीमी टैक्स नंबर, मालियाती दफ्तर DOY हैं जिसने ऐसे जारी किया है और आपकी रिहाइश इजाज़तनामा पनाह का कार्ड है। आपको भी मुआहदे में मुकम्मल पनाह का ऐलान करने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी तस्दीक करने वाली कोई दस्तावेज़ पेश करने की कोई पाबंदी नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके लीज़ मुआहदे की मुद्दत आपके रिहायशी इजाज़त नामे पनाह के कार्ड की मियाद ख़त्म होने की तारीख़ तक तय की जा सकती है। अगर ये मामला है तो आप अपने नए पनाह कार्ड रिहायशी इजाज़त नामे के साथ अपने लीज़ मुआहदे में तौसीह कर सकते हैं। नंबर 6, मुआहदे के लिहाज से मालिक को एक ज़र ज़मानत अदा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आम तौर पर ये किराया की रकम से 1 से 2 माह के हैं। अगर प्रॉपर्टी पर किसी किस्म के नुकसानात या बकाया जात नहीं हैं तो लीज़ के इख्तिताम पर वापस कर दिए जाएंगे। किराएदारों को
معلوم ہونا چاہیے کہ یونان کرائے کے قوانین اور عمل کے مطابق کرایہ داروں کے ذریعے ہونے والے تمام نقصانات کو جائیداد کے کرائے سے پہلے مالک کو دی گئی جمع سے پوری طرح سے مرمت یا اس کا احاطہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ زر ضمانت ادا کرتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر اجرت دہندگان سے رسید وصول کرنا ہوگی یا ادائیگی کا دوسرا ثبوت مالک مکان کے اکاؤنٹ میں بینک ٹرانسفر۔ نمبر 7، کرائے کے معاہدے کا طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے سرکاری طور پر لیز کا معاہدہ آزاد اتھارٹی برائے عوامی محصول AADE کو پیش کرنا ضروری ہے۔ بصورت دیگر آپ کو مالک کے ذریعے ممکنہ ثوابدیدی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کرایہ دار عام طور پر مالک اس طریقہ کار کو شروع کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب وہ معاہدے کی اپلوڈ مکمل کرتا ہے تو آپ کو ایک الیکٹرانک میسج موصول ہوگا جسے آپ ٹیکس نیٹ ٹیکس سے متعلقہ سرکاری ٹیکس سے متعلق سائٹ میں اپنے اکاؤنٹ میں قبول کریں۔ نمبر 8، اس بات کا یقین کر لیں کہ آیا ٹیکس نیٹ معاہدے میں اپلوڈ کردہ معلومات بنیادی طور پر طے شدہ کرائے کی قیمت دستخط شدہ معاہدے میں موجود معلومات سے میل کھاتا ہو۔ ایک اکاؤنٹنٹ کی معاونت کے لیے فیس تقریباً 10 سے 15 یورو ہے۔ نیٹ کے ساتھ مدد کے لیے آپ غیر سرکاری تنظیم اکاؤنٹنٹ جیسے سولیڈیرٹی ناؤ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، ٹیکسز نیٹ معاہدے میں سرکاری ثبوت موجود ہیں کہ لیز معاہدہ ٹیکس حکام کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور آپ کو انتظامیہ کے ساتھ مختلف لین دین میں اپنی رہائش گاہ ثابت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ معاشرتی فوائد کے لیے درخواست دینے کے لیے سماجی سولیڈیرٹی آمدنی KEA ہاؤسنگ الاؤنس اسکیم وغیرہ۔ نمبر 10، اگر آپ سامان کے ساتھ اپارٹمنٹ کرائے پر لے رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپارٹمنٹ کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ کے حوالے کردہ سامان، فرنیچر یا دیگر گھریلو سامان کی فہرست بھی موجود ہے۔ فرنیچر یا دیگر گھریلو سامان کی فہرست پر آپ اور اپارٹمنٹ کے مالک کے دستخط ہونے چاہیے اور لیز کے معاہدے کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔ افادیتو۔ نمبر 11، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپارٹمنٹ کی افادیتو کی کل لاگت کے بارے میں پوچھیں۔ آپ کے پاس بجلی، پانی، انٹرنیٹ، فون اور بعض اوقات اجتماعی اخراجات ہوں گے جو تمام کرایہ دار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 12، گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں تو بجلی کا کاؤنٹر چیک کر لیں۔ نمبر 13، اجتماعی اخراجات کی لاگت سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ اس سے اپارٹمنٹ کے مجموعی ماہانہ اخراجات میں نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے۔ نمبر 14، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شہر کے ٹیکس بجلی کے بل کے ذریعے ادا بلدیات کے لحاظ سے منتخب ہوتے ہیں۔ نمبر 15، اس بات کو یقینی بنائیں کہ پچھلے کرایہ دار کی طرف سے یوٹیلیٹی بلوں میں کوئی قرضہ
نہ ہوں۔ نمبر 16، لیز کے آغاز پر آپ اپنے نام سے پانی، گیس اور بجلی کی فراہمی والی کمپنیوں کے ساتھ نئے معاہدے کر سکتے ہیں۔ ٹیکسز نیٹ معاہدہ کرنے کی ضروریات ہوگی۔ بے روزگار یا اور معذور افراد کے لیے یوٹیلیٹی کمپنیوں جیسے بجلی کمپنی، واٹر کمپنی وغیرہ کی رعایت کی پالیسی چیک کر لیں۔ DEH ریاستی بجلی کی کمپنی ان افراد کے لیے ایک سماجی انوائس پالیسی کا استعمال کرتی ہے جو SSI کے مستحقین اور معذور افراد ہیں۔ نمبر 17، جب آپ اپنے نام پر معاہدہ طے کرتے ہیں تو آپ کو یوٹیلیٹی کمپنی کے ذریعے رقم جمع کرانے کی ضرورت ہوگی جو آپ معاہدہ ختم کرتے وقت وصول کریں گے۔ ڈپازٹ کی رقم کا استعمال کمپنی کے ذریعے کھپت کے تخمینے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہ شاذ و نادر ہی 100 سے تجاوز کرتا ہے۔ نمبر 18، آب کے لیز معاہدے کے اختتام پر تمام معاہدوں کو ختم کرنا یقینی بنائیں بصورت دیگر خطرہ ہے کہ یہ آپ کے نام پر بجلی، پانی، گیس استعمال کرنے والے مستقبل کے کرایہ دار مستقبل کے استعمال پانی، گیس، بجلی وغیرہ سے منسلک ہیں، ان کے اخراجات وصول کیے جائیں۔ حرارت۔ نمبر 19، اگر اپارٹمنٹ عام حرارت نظام کے ساتھ کسی بلاک میں ہے تو پوچھیں کہ کیا کرایہ دار مشترکہ بل ادا کرتے ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ سردیوں کے مہینوں میں کرایہ داروں اختلاف کی وجہ سے بلاک میں حرارتی کام نہیں ہوتا۔ نمبر 20، اگر اپارٹمنٹ میں خود مختار حرارت موجود ہے تو کرایہ دار کو ایندھن کی کھپت کی غیر متناسب رقم وصول کرنے سے بچنے کے لیے ماہانہ پیمائش کرنا چاہیے۔ عمارت کا مینیجر اپارٹمنٹ کا پیمانہ دکھا سکتا ہے۔ نمبر 21، خود مختار حرارتی نظام خاندانوں کے لیے مثالی ہے کیونکہ آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں اور یہ جگہ کو گرم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ لیز پر دستخط کرنے سے پہلے گھر کے موصلیت کو نوٹ کر لیں کیونکہ اس سے یوٹیلیٹی بلوں پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ نمبر 22، خود مختار گیس حرارتی نظام کے حامل اپارٹمنٹس کے لیے کرایہ دار کو بل کے لیے ماہانہ پیمائش گیس سپلائی کرنے والے کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے جب اگر گیس میٹر کی جگہ پر واقع ہے جہاں گیس کمپنی کا ملازم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بحالی۔ 23 نمبر، گھر میں جانے سے پہلے اپارٹمنٹ کے نقصانات اور رنگ و روغن پر مالک مکان کے ساتھ وضاحت کریں۔ نمبر 24، بحالی کی معاملات جو گھر کے ساختی مسائل، بیرونی نمی، پرانے پائپوں اور بجلی سے متعلق تنصیبات سے متعلق ہیں، ان کی مرمت کے مالک کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی نقصان کو کسی تصویر یا ویڈیو کے ساتھ محفوظ کر لیں۔
इमारत के असूल। नंबर 25, इमारत के इजलास में तमाम किराएदार शिरकत करते हैं और इमारत के असूल तमाम किराएदारों के लिए लागू होते हैं। यूनान में प्रॉपर्टीज़ तलाश करने के लिए मशहूर ऑनलाइन वेबसाइट GREN https www.xe.gr प्रॉपर्टी EN। दूसरी वेबसाइट https en.spitogatos.gr ग्रीक इन इंग्लिश। तीसरी वेबसाइट ग्रीक और इंग्लिश में https www.spiti360.gr। चौथी वेबसाइट https www.plot.gr। पांचवी वेबसाइट ग्रीक इंग्लिश फ्रेंच के लिए https en.tospitimo.gr। फेसबुक मार्केट प्लेस https Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. یہ تارکین وطن کے لیے اکثر پوچھے جانے والے سوالات تھے۔ ایک پوڈ کاسٹ سولیدارٹی ناؤ کے اشتراک سے UNHCR اور pod.gr جو یونان میں مقیم مہاجرین اور تارکین وطن کو مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ سولیڈارٹی ناؤ کی ویب سائٹ پوڈ کاسٹ پر UNHCR کی ویب سائٹ help.unhcr.org، اسپوٹیفائی، ایپل پوڈ کاسٹ پر یا جہاں بھی آپ اپنے موبائل فون سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، پوڈ کاسٹ تلاش کریں۔